أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، بالکل آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم ایسی غالب ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، الرحیم جو بڑی رحمت والا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو، ما انذر آباؤہم، کہ جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، حقیقت بات یہ ہے، لقد حق القول، بے شک حق بات یہ ہے، حقیقت پر مبنی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، علی اکثرہم، اکثر لوگوں کے بارے میں، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ یاسین، ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اگر اس قول کو دیکھا جائے پھر اس کے معنی کو سمجھنے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان ہے، اور بات ایسے بنے گی یاسین کہ اے انسان، والقرآن الحکیم، یہ قرآن کریم بڑی ہی حکمت والا ہے۔ اور تیسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہاں سے اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کہ یاسین حضور کو مخاطب فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن بڑی حکمت والا ہے، اور آگے فرمایا کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو غرض کچھ بھی ہو، بہرحال تو یہاں پر فرمایا گیا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس بات کی، اس چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں کسی کو یقین دلوانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم اٹھائیں یا قسم اٹھا کر آگے کوئی بات بیان کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں بڑی عظمت والی ہے یہ چیز، لہٰذا اے لوگو اس بات کو غور سے سننا کہ اللہ بھی جس بات کو قسم کھا کر بیان کر رہا ہے تو وہ کوئی عام بات نہیں ہو سکتی۔ جیسے انسان کے بارے میں فرمایا، 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا انک لمن المرسلین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس لیے کہ مکہ والے کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے مکہ ہی میں یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ اے نبی یہ جو بھی کہتے رہیں لیکن ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے۔ اور اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے تخلیق کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تلاوت کی، تو ظاہر ہے کہ اس وقت انک لمن المرسلین اس آیت کو بھی پڑھا ہوگا، تو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
اس وقت بھی نبی تھے۔ یعنی ظاہر ہے اللہ پاک نے چاہے دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر نام لکھ رکھا تھا۔ اللہ کو معلوم تھا میں نے اسے نبی بنانا ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ ساری نبوت کا جو مرکز ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ علی صراط مستقیم، اے نبی آپ سیدھے راستے پر ہیں، لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے ایسی غالب ذات کی طرف اور ایسی رحیم ذات کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ذات، اس کا اقتدار کامل ہے، وہ چاہے تو اپنی اس کلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دے، محنت ہی نہ کرنی پڑے۔ وہ چاہے تو زبردستی لوگوں کو مجبور کر دے کہ وہ ایمان لائیں، وہ چاہے تو لوگوں کو مجبور کر دے کہ وہ قرآن ہی کو پڑھے، کوئی اور نہ کرے۔ اللہ نے فرشتوں کو مجبور نہیں کر دیا کہ وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ نافرمانی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، وہ ہر وقت فرما برداری اور عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے اللہ انسان کو بھی بنا دیتا، لیکن فرمایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کو نازل تو فرمایا، لیکن اللہ کیسا ہے؟ الرحیم، بڑا رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن دے دیا، اللہ نے انبیاء کو بھیج دیا، اب تو تم نے غور و فکر کرنا ہے، اب تو تم نے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، یہ بیکار نہیں دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا، یہ اس وجہ سے قرآن کریم دیا ہے اے نبی تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ ما انذر آباؤہم، ایسے لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو قریب ہی میں خبردار نہیں کیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ اے نبی آپ جن لوگوں کے پاس آئے ہیں، جو آپ کی بات سن رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے قریب میں جو باپ دادا گزرے ہیں، انہوں نے براہ راست کسی نبی کو بات کو نہیں سنا۔ پہلے حدیثہ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، لیکن بڑا عرصہ گزر چکا ہے تو فہم غافلون، یہ غافل ہو چکے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتے، اس کے بعد وہ اپنی تعلیمات سناتا، وقت گزارتا اور چلا جاتا، لوگ اس کے مطابق وقت گزارتے۔ جو وقت گزرتا جاتا، جو نبوت کی تعلیمات سے لوگ دور ہوتے چلے جاتے، اپنی مشغولیت مصروفیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہ دیتے، تو آخر کار ایسا ہی ہوتا کہ لوگوں کے عقائد بھی خراب ہو جاتے، لوگوں کے اعمال بھی خراب ہو جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن اب تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر ہم ان تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے، اگر ہم نے ان باتوں کو نہ پڑھا، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو نہ پڑھایا، تو پھر کیا بنے گا؟ ظاہر ہے جیسے آہستہ آہستہ ہمارے عقائد اور ایمانیات اور اعمال خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم کتنے مسائل جانتے ہیں، ہم کتنے عقائد کو جانتے ہیں، ہم کتنی ایمانیات کو جانتے ہیں، ہم اپنی روزمرہ کے معاملات میں کتنا شریعت کو سامنے رکھتے ہیں۔ جب ہم اتنا رکھتے ہیں، ہماری اولاد کتنا رکھے گی، ان کی اولاد کتنا رکھے گی، اور آہستہ آہستہ انسان دینی تعلیمات اور شریعت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو سمجھا جائے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا شروع ہی سے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لایا کرتے تھے، اکثریت کفار کی رہی، اکثریت نافرمانوں کی رہی، کم ہی لوگ ایمان لاتے۔ اور عموماً یہ بات بھی کہ قریب لوگ پہلے ایمان لاتے، پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی ایمان لاتے۔ لیکن قرب قیامت ایسا وقت ہوگا کہ ایمان والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظیم نعمت کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اے لوگو، یہ ہے کامیابی کا راستہ، لہٰذا اسے اپناؤ اور سیدھے راستے پر چلو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم پر اعتراض نہ کرو، اس کے لیے وقت نکالو اگر اپنی نسلوں کا بھلا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔